بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحیم.
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ آپس میں لڑنا تو یاد رہا، اور دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، انتہائی واجب الاحترام اسلامی روحانی با پردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ دا کرم فضل مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنی بارگاہ میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا۔ اللہ میرا آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایمان ہو تو ایسا، آج کا موضوع ہے ایمان ہو تو ایسا۔ ہون تسی سسپینس پہ جانا ہے، سوچ میں پڑ جائیں گے ایمان کیسا ہو۔ انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا ایمان ہو تو ایسا۔ کیسا ایمان؟ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان ہو تو ایسا بھائی، کیسا ایمان؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح کا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، علی کا تھا، عثمان کا تھا، نبی کے صحابہ کا تھا، نبی کی صحابیات کا تھا، امہات المومنین کا، اہل بیت عظام کا ایمان تھا۔ ویسا ایمان ہو۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو وہ ایمان اللہ کو قابل قبول ہے، وگرنہ کوئی دوسرا ایمان جس پہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان یو کے، میڈ ان یو ایس اے کی اسٹیمپ لگی ہوگی، مور لگی ہوگی، وہ ایمان اللہ کو قبول
نہیں ہے۔ ایمان کون سا قبول ہے؟ جس ایمان کو اللہ نے کیا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان تھا، پھر کامیابی ملے گی۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، بے ایمانی بھی نہیں چھوڑی، کلمہ بھی پڑھ لیا، ایماندار بھی بن گیا، اپنے آپ کو مومن بھی کہلا لیا، لیکن ظلم زیادتی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا بند نہیں کیے۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنے بہن بھائیوں کے حق حقوق بھی کھائے۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا نہیں کیے۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، بڑوں کی تکریم عزت بھی نہیں کی۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنے آپ کو ایماندار بھی کہلا لیا۔ اللہ اکبر، ماں کا کہنا نہیں مانا، باپ کا کہنا نہیں مانا، بڑوں کی بات نہیں مانی۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنے آپ کو مومن بھی کہلا لیا، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بھی نہیں گزاری۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسا ہو جیسا صحابہ ایمان لائے۔ کیسا ایمان؟ اللہ کی قسم، جسم کے حصے الگ کر دیے گئے، گلا کاٹ دیا گیا، کھال کو اتار دیا گیا، آنکھوں کے اندر لوہے کی گرم سوراخیں کر کے ڈال دی گئی، بینائی ختم ہو گئی، آگ کے کوئلوں پہ لٹایا جاتا، قمیض اتار دیا جاتا، سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیے جاتے، کہا جاتا بلال کلمہ چھوڑ دو جان چھوٹ جائے گی۔ بلال کہنے لگے جان ایک ہے، 1000 جان ہو، 1,00,000 جان ہو، میرے محمد کا اشارہ ابرو ہو، لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں، لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسا ہو جیسا ابو بکر کا ایمان، جیسا بلال کا ایمان۔ کوئلے بجھ جاتے، بلال کے نیچے اور کوئلے جلا کر ان کے اوپر میرے بلال کو لٹا دیا جاتا۔ بلال جان پیاری، فرمایا جان کی پرواہ نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، 1,00,000 جانے ہوں، اشارہ ابرو ہو، میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہو، میں کٹ مروں میرے لیے سعادت ہوگی۔ یہ ہے ایمان۔ ہمیں کانٹا چبھ جائے، ہمیں ذرا تکلیف آ جائے، ہم دین سے دور بھاگتے ہیں، ہم دین سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی پیسے کا لالچ دے دے، عقیدہ توحید چھوڑ دو، ہمیں پیسے کا لالچ مل جائے، بدعات کی ملاوٹ کر لو، اپنے رشتہ دار کے فوت ہونے والے کی وفات پر کوئی سادہ تیجا کر لو، ہم پیسے کے پیچھے بک جائیں گے، محمد رسول اللہ کے دین کو بیچ دیں گے۔ ہم ایسے باضمیر مسلمان ہیں، ہم ایسے باضمیر مسلمان ہیں۔ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ تھی تابعداری، یہ تھی نبی کی وفاداری، یہ تھے نبی کے فرامین کے اوپر مر مٹنے والے، اپنی جانیں قربان کر دینے والے، اپنی اولاد کے گلے نبی کی خاطر کٹوا دینے والے، اپنے گھر بار کو نبی کے اشارے پہ
لوٹا دینے والے، اپنی جائیداد کو نبی کے قدموں کے اندر لا کر ڈھیر کر دینے والے ہے، تب جا کر وہ مٹکا تیار ہوتا ہے۔ اگر کچی مٹی کا مٹکا بنا کے کوئی بندہ اس میں پانی ڈال کے یہ دعویٰ کرے کہ یہ مٹکا ٹوٹے گا نہیں، کوئی بندہ اس کی گارنٹی دے گا؟ نہیں دے گا۔ مٹکا تب قابل استعمال ہوگا، مٹکا تب پانی ڈالنے کے قابل ہوگا جب اس کو آگ دی جائے گی، آگ کے اندر پکایا جائے گا، مٹکا پک جائے گا، پھر اس کو اس خاص جگہ سے باہر نکالا جائے گا، اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح دھویا جائے گا، دھونے کے بعد پھر اس میں پینے والا صاف پانی ڈالا جائے گا، اس کے منہ کو ڈھانپا جائے گا، کوئی اس کے اندر تنکا گھاس پھوس نہ گر جائے، وہ پانی ٹھنڈا ہوگا اور خوشبودار بھی ہوگا، پینے والے کا دل بھی چاہے گا اور پینے کو، اس پانی کے اندر ذائقہ بھی ہوگا، وہ پانی فلٹر والا بھی بن جائے گا۔ ایسے ہی ایمان مفت میں نہیں مل جاتا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، عمل نہ کیا، تکلیف آنے کی باری آئی، کلمہ چھوڑ دیا، تکلیف پہنچی، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قطع تعلقی کر دی، رشتے ناتے توڑ دیے، رشتے داریاں ختم کر دی، آپس میں باہمی تعلقات کو ختم کر دیا، رشتے داروں کو آپس میں لڑا دیا، چغل خوری کی، غیبتیں کی، منافقت کی، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ یہ منافقین قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے سب سے نیچے والے پیندے میں ان کو ڈالیں گے۔ منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ کیسا ہمارا ایمان! اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فَاسْتَقِمْ، مضبوط ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، راسخ العقیدہ بن جاؤ، کما امرتا، سونے پیغمبر جناب محمد جیسے آپ کو حکم دیا گیا، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائیں، راسخ العقیدہ بن جائے، عقیدے کی مضبوطی ان میں آ جائے، وَلَا تَطْغَوْا، اور آپس میں بغاوت نہ کیا کرو، بغاوت نہیں کرنی، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں جو اعمال کرتے ہو۔ دعا کرو کہ اللہ کریم عقیدے دی مضبوطی بنائے، ایمان ہو تو ایسا، کیسا ایمان! جامع ترمذی، ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی،
قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، اعلان کر دو، کیا اعلان کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ثم استقم، پھر جم جانا، مضبوط ہو جانا، اس عقیدے پہ ڈٹ جانا۔ بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ اگر مضبوطی آ جائے گی، اگر تیرے دل میں ایمان اور یقین پیدا ہو جائے گا، زمین کا رب بھی اللہ، آسمان کا رب بھی اللہ، سورج کا رب بھی اللہ، ستاروں کا رب بھی اللہ، پہاڑوں کا رب بھی اللہ، سمندروں دریاؤں کا، آبشاروں کا، جھیلوں کا رب بھی اللہ، انسانوں کا داتا بھی اللہ، جنات کا اللہ، وہی وحدہ لا شریک، فرشتوں کو وہ پیدا کرنے والا، صحراؤں کو وہ پیدا کرنے والا، میرے بھائیوں پہاڑوں کو وہ پیدا کرنے والا، جہازوں کو فضاؤں میں اڑانے والا وہ اکیلا اللہ، سمندر کی تہہ کے اوپر بڑے بڑے جہازوں کو چلانے والا ایک اکیلا رب ہے، ایک اکیلا داتا ہے جو پوری کائنات کو اس کی طبع کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق کھانا بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ اگر کوئی گوشت کھانے والا ہے اللہ گوشت کھلاتا ہے، اگر کوئی روٹی کھانے والا ہے اللہ روٹی کھلاتا ہے، اگر کوئی مچھلی کھانے والا ہے اللہ مچھلی کھلاتا ہے، اگر کوئی اور چیز کھانے والا ہے اللہ اور کھلاتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اے میرے صحابی قل آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ مضبوط ہو جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ جب اللہ کو ایک مان لیا، کافر چھوڑیں گے نہیں، کافر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں گے، اہل توحید کو پریشان کریں گے، ستائیں گے نہیں، پرواہ نہیں کرنی، فکر نہیں کرنی، گھبرانا نہیں۔ اگر کافروں کی تکلیفوں پہ صبر کرو گے، ان کو خندہ پیشانی سے اپنے بدن پہ جھیلو گے، اپنے بدن پہ برداشت کرو گے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے موعدکم الجنہ، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے، جنت کا وعدہ ہے، جنت کا، جنت کا، جنت کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جی ہاں، ہم نے سمجھ لیا، ہم نے گمان کر لیا، ہم نے اپنے دل میں خیالی محلات تعمیر کر لیے کہ جنت ایسے مل جائے گی، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ اہل حدیث سے پوچھو، وہ کہیں گے جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنت کے ٹکٹ ہماری جیبوں میں ہے، ہم جس کو چاہیں جنت کا ٹکٹ دیں اور جس کو چاہیں جنت کا ٹکٹ نہ دیں۔ اگر دیوبندی بھائیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنت ہمارے پاس ہے، جس کو چاہیں جنت کا ٹکٹ دیں، جس کو نہ چاہیں نہ دیں۔ اگر دیوبندی بریلوی بھائیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے جنت کے ٹکٹ ہمارے پاس ہیں، ہمارے گدی نشینوں کے پاس ہیں، ہمارے پیروں کے پاس ہیں، ہمارے پیر جس کو چاہے اس کو جنت ملے گی۔ میں نے کہا نہ اہل حدیث سے ٹکٹ، جنت کے ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ دیوبندی سے جنت کے ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ بریلوی بھائی سے جنت کے ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں نے بابانگے دوہل کہا، میں نے اعلان کیا، ہمیں جنت کی ٹکٹ چاہیے تو محمد رسول اللہ سے چاہیے۔ محمد رسول اللہ نے
جن کو جنت کا ٹکٹ بانٹے جنتی بنے یا نہ بنے، جن کو نبی علیہ السلام نے جنتی کہا، جنت کے ٹکٹ دیے، وہ جنتی بنے یا نہ بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کے نام لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر میرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ٹکٹ انہیں تقسیم فرمائے۔ کہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا احد میں شرکت کرنے والے جنتی، کہیں میرے نبی نے فرمایا خندق میں شرکت کرنے والے جنتی، کہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بدر میں جانے والے جنتی۔ میرے نبی کے تمام صحابہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا، قرآن نے واضح کر دیا، محمد رسول اللہ نے واضح کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ آؤ قرآن سے پوچھیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا امتحان تقوی کا ہوا، پرہیزگاری کا ہوا، یہ کامیاب ہوئے اس امتحان میں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ 1400 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے مر مٹنے کا یہ عزم کرتے ہیں، یہ تحیہ کرتے ہیں، نبی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آقا جب تک پیارے عثمان کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب نہیں چکایا جائے گا، قریش مکہ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تم نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، لوگوں نے سمجھ لیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورۃ البقرہ۔ تم نے یہ گمان کیا کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ تم سے پہلے لوگ گلے کاٹے گئے، سروں کے اوپر آرے چلائے گئے، ڈگمگا جائیں، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، یہ دین اپنے نبی کا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر سے بے وفائی نہیں کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی اہلیہ، فرعون کی گھر والی، خاتون اول، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا،
نبوت کا اعلان کیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ موسوی پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے آسیہ کو بلایا، کہنے لگا آسیہ دیکھو میری گھر والی ہو، میری اہلیہ ہو، خاتون اول ہو، شاہی محلات میں رہتی ہو، کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہی نہیں ہر نعمت موجود ہے، غلام نوکر نوکرانیاں سب تیرے آگے پیچھے ہیں، تو راج کر رہی ہے، تجھے فخر اور غرور ہونا چاہیے کہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہی نہیں، آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو اس کی اہلیہ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا سمجھایا، بڑا ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، دلائل بھی دیے، لیکن جب توحید کا رنگ چڑھ جاتا ہے، کافروں کی نہ عقل کام آتی ہے، کافروں کے نہ دلائل کی پرواہ ہوتی ہے، کافروں کی نہ دھمکیوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ حضرت اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہ تیری یہ دنیاوی خواہشات، یہ تیرے دنیاوی آسائشات یہ فانی ہے، یہ تو جھوٹا خدا ہے، میرا پروردگار ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آنکھیں نکال کے فرعون لعین زمانہ دیکھنا شروع ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتی ہے، آسیہ کیسی گفتگو کرتی ہے، یہ بہک گئی ہے، یہ دین موسوی قبول کر چکی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہاں پہ ظلم کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں، آپ کو ایک لکڑی کے پھٹے پہ لٹا دیا جاتا ہے، ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل، ٹانگوں میں کیل، بازوؤں میں کیل، حتیٰ کہ پیٹ کے اندر کیل، سینے میں کیل ٹھونکنے لگے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا عرش والے رحمان کی طرف دیکھتی ہیں اور نگاہ اپنی اوپر اٹھاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، اللہ جس جنت کا تو نے اپنے نبی موسیٰ کے ذریعے میرے ساتھ وعدہ کیا، اللہ میں وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے، جنت سامنے آئی۔ اللہ یہ کیسی جنت ہے، اس کے اندر کیسی بہاریں ہیں، کیسے درخت ہیں، اللہ کیسی نہریں ہیں، کیسے محلات ہیں، کیسی کوٹھیاں ہیں، کیسے بنگلے ہیں، کیسی حورن عین ہیں، اللہ کتنے پیالے ہیں، اللہ کہیں شرابن طہورا، کہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ پرندے چہک رہے ہیں، اللہ پھلدار درخت ہیں، اللہ ایسی بہاریں، ایسی نعمتیں، میری جان جاتی ہے تو جائے، میں تو جلدی سے اللہ تیری جنت کا مہمان بننا چاہتی ہوں، اللہ میں تو تیری جنت کا مہمان بننا چاہتی ہوں۔ رب ابن لی بیتن عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ مجھے فرعون اور اس کے جلادوں سے نجات ہمیشہ کے لیے دے دے۔ کی لگائی دل کے اندر، اماں جی جام شہادت نوش کر کے اللہ کے ہاں مہمان بن گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان ہو جیسا ایمان حضرت آسیہ کا تھا۔ فرعون وقت کا بادشاہ، ہر قسم کی قوت اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، یہ عورت ذات نہتی خالی ہاتھ اور صنف نازک ہوا کرتی ہے۔ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، صنف نازک بیچاری نہتی خالی ہاتھ، ادھر سارا فرعونیت ہے، ادھر اکیلی آسیہ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب لا الہ پڑھ لیا تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔
خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خیرت کہتے ہیں بندے کو، انسان کو. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. نوجوانوں اپنی شرم، آنکھوں میں شرم پیدا کرو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی زبان کے اندر چاشنی پیدا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اپنے کانوں کو بےہودہ گوئی سے بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو دوسرے پہ جبر کرنے سے روکو، پاؤں کو غلط محفلوں کی طرف جانے سے منع کرو. تب مکمل مومن کہلاؤ گے. میں بھی کہلاؤں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم نے یہ گمان کیا کہ ہم بغیر آزمائشوں کے، بغیر امتحانات کے، بغیر دکھوں کے، بغیر تکلیفوں کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایک طالب علم سارا سال پڑھتا نہیں، آوارہ گردی کرتا ہے. ایک طالب علم سارا سال آوارہ گردی کرے، کتابوں کو کھول کے دیکھے نا ان میں کیا لکھا ہوا، سائنس میں کیا لکھا ہوا، میتھ کا اس کو پتہ نہیں، کمپیوٹر سائنس اس کو آتی نہیں، بایو کے متعلق جانتا نہیں، اردو کی ریڈنگ آتی نہیں، انگلش کی ریڈنگ آتی نہیں. جب امتحان ہوگا کیا وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ بدرجہ اعلیٰ فیل ہوگا. ایسے ہی اللہ پاک نے ہمارے بھی امتحانات لیتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں. یہ ماہ سیام، یہ بھی آزمائش کا مہینہ آیا. قسمت والوں نے اس کے روزے رکھے. دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، اللہ زندگی میں پھیر فرما دے. اور جنہوں نے بھائی نے مسجد الحرام کے اندر روزے رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے میرے ساتھ مل کے حج کیا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرما دے. یہ مرتبہ بلند مل گیا جسے مل گیا، یہ مرتبہ بلند مل گیا جسے مل گیا. ہر مدعی کے لیے یہ دار و رسن کہاں. دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عملی میدان میں کوئی کوئی آتا ہے، عملی میدان میں کوئی کوئی آتا ہے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نبی کا کلمہ پڑھا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے دائرے میں داخل ہوئے. اپنی مصیبتوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے جب تکلیفیں آئی، کفار نے گزندے پہنچائی، دکھ دیے، زخمی کیا، پریشان کیا، ذہنی ٹارچر کیا. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے خباب، تم سے پہلی امتوں میں ایک بندے نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس کے جسم کے اوپر سے ہڈیوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے اتار دیا گیا، نوچ دیا گیا لوہے کی کنگھیاں. ہائے اللہ میری توبہ، کیسا ظلم اس کائنات نے، اس چشم فلک نے کیسے کیسے جابر، کیسے کیسے ظالم ترین انسان دیکھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ان لوگوں کو شہید نہ کیا، بلکہ زندہ زمین میں گاڑ کر ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں سے
ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو نوچ لیا، اتنی تکلیفیں پہنچائی، اتنے دکھ دیے، اتنا پریشان کیا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے خباب سنو، اپنا گوشت اتروا لیا، ہڈیاں ننگی ہو گئی، جسم کے دو حصے کر دیے گئے، زمین میں گاڑا گیا، پتھر مارے گئے، مارا گیا، زخمی کیا گیا، جان سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن انہوں نے پھر بھی راہ حق سے فرار اختیار نہیں کی، پھر بھی وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، پھر بھی استقامت کا بلند و بالا مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ جان تو جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، روح جاتی ہے تو جائے، ہاتھ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، جسم کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے کلمہ پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے آقا جب کلمہ پڑھا میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کافروں سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ لی تھی، میں نے پیسے روپے کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، میں نے ان سے کوئی دنیاوی حصول مقصد کے حصول کے لیے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی۔ آقا میں نے کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک ماننا، محمد کو رسول ماننا، اللہ کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، محمد کی رسالت میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آقا میں نے یہ اقرار کیا، کفار نے میرے لیے کوئلے جلائے، کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، چھاتی کے بل لٹا دیا جاتا، آقا میری چھاتی سے چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھ جاتے، یہ ظالم بس نہ کرتے اور کوئلے جلا لیتے، آقا پھر ان پہ لٹا دیتے، میرے کمر پہ کھڑے ہو جاتے یا وزنی پتھر رکھ دیتے۔ آقا اتنی تکلیف، اتنے دکھ اٹھائے، آقا اتنی تکلیفیں اٹھائی، آقا ان کے اتنے ظلم برداشت کیے، آقا ان کی اتنی زیادتیاں برداشت کی، یہ کوئلے بجھ جاتے اور کوئلے جلائے جاتے، ان کے اوپر چھاتی کے بل لٹا دیا جاتا، آقا میری چربی پگھل پگھل کے یہ دیکھیں کیسے نشانات بن چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحم دل نبی، لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کی یہ طمع، میرے مصطفیٰ کا یہ لالچ کہ میرے مومن بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کو ایک ماننے والے، محمد کو مصطفیٰ ماننے والے، یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام لانے کا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے علماء کرام سے ہزارہا دفعہ سنا ہوگا، بیسیوں دفعہ سنا ہوگا۔ حضرت بلال حبشہ سے بکتے بکاتے آئے، مکہ میں پہنچے، امیہ غلام سردار، مکے کا سردار، اس نے حضرت بلال کو خرید لیا، اپنا غلام بنا لیا، اپنی غلامی میں لے لیا۔ حضرت بلال کو ایک برتن دے دیتا،
بکریاں ان کے آگے چلا دیتا، بلال جاؤ یہ بکریاں سارا دن پہاڑوں جنگلوں میں چرا کے شام کو واپس آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، غلامی بہت بڑی چیز ہے۔ کسی جانور کو، کسی پرندے کو پنجرے کے اندر بند کریں تو وہ کس طرح پر مارتا ہے کہ میری جان پنجرے سے چھوٹ جائے۔ غلامی کوئی پسند نہیں کرتا، غلامی کو کوئی قبول نہیں کرتا، ایون کہ انسان ہو، حیوان ہو، جاندار ہو، کوئی بھی غلامی کو پسند نہیں کرتا، آزاد رہنا پسند کرتا ہے، چاہے پرندہ ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان کی مکمل اپنی آزادی سے گزارنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے جانوروں کا بھی تم پہ حق ہے، اگر تم نے اپنے جانوروں کے حقوق کو پورا نہ کیا، ادا نہ کیا، کل قیامت کے روز تمہیں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ کوئی گائے رکھتا ہے، کوئی بھینس رکھتا ہے، کوئی پالتو کتا رکھتا ہے، اسلام سے پہلے نا، اسلام سے پہلے اونٹ، گائے، بھینس، بیل، لوگ کیا کرتے؟ گوشت کھانے کو دل چاہا، جانور کو ذبح نہیں کیا، زندہ جانور، باقاعدہ حیات جانور، اس کے جسم کے کسی حصے سے چھرا لے کر گوشت کاٹا، کاٹ کے کھا لیا۔ ہائے اللہ میری توبہ، ہائے اللہ میری توبہ۔ کیسے کیسے ظالم ترین درندہ صفت انسان اس دنیا میں موجود تھے، ہیں اور رہیں گے قیامت تک، تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، رہیں گے، ان کے بچ کے رہنا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، وہ جہاں سے گوشت کاٹتے زخم بن جاتا، پیپ پڑ جاتا، جانور تکلیف سے کراتا، مر جاتا۔ لیکن جب اسلام آیا، رحمت بن کے آیا، رحمت کا پیغام لے کے آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کل کائنات کی طرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت دو عالم، خاتم النبیین، سید المرسلین، آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانوروں کے جسم کے، زندہ جانوروں کے جسم کے حصوں کو کاٹ کے نہ کھاؤ، اگر کھانا مقصود ہو اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے پھر جانور کا گوشت کھاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے دور میں دو داعیان جھوٹے نبوت نے دعویٰ کیا، ایک اسود انسی، ایک مسیلمہ کذاب۔ اسود انسی کو نبی علیہ السلام کے دور میں قتل کر دیا گیا، جہنم واصل کر دیا گیا، اور مسیلمہ کذاب کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب اللہ اکبر نبوت کا دعوے دار حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس قتل کرنے کے لیے گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں محمد کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہوں، مجھے محمد نے بھیجا ہے، نبی تو نہیں محمد کریم نبی ہے۔ یہ کہنے لگا، اگر نبی نہیں مانو گے
تیرے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے مسلمہ کذاب، یہ ایک حبیب ہے، ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں حبیب بن زید ہوں، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، تمہیں نبی نہیں مانیں گے۔ نبی ایک ہیں، آخری نبی ایک ہیں، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ عنہما زہریں پہنا کر کلمہ پڑھتے ہیں، دھوپ میں پھینک دیا جاتا، لوہے کی زرہ اور مکے کی سرزمین کی جون جولائی کا مہینہ، اتنی شدت کی دھوپ میں چھوڑ دیتے، پانی کی بوند تک پاس نہ جانے دیتے، اتنے تکلیف اور اتنے دکھ اٹھائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کلمہ پڑھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے فرمایا، اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر، موعدکم الجنہ، اے آل یاسر ان مصائب پہ صبر کرو، اور صبر کرو گے بدلے میں اللہ جنت عطا کریں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرت سمیہ دھوپ میں پڑی ہے، ابو جہل کا گزر ہوا، برچھی ماری، حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ خواتین میں، عورتوں میں، نبی علیہ السلام کی نبوت کے دوران خواتین میں پہلا جام شہادت خواتین میں حاصل کرنے والی حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاتے ہی نہیں۔ مولوی جی کی کریے، اولاد آنکھیں نہیں لگتی، اولاد قرآن پڑھ دی نہیں، کی کریے، بڑا طاقتے کے مسیطے لے آئی دے، لیکن مرضی والے نے قرآن پڑھ دی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مکے کے کافر آئے، مارا پیٹا، سزائیں دی، چہرہ زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، نشانات پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ حشر کیا گیا۔ طبقات ابن سعد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، آپ کے چچا نے کھجور کی چٹائی، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی جو ہوتی ہے نا، اس میں لپیٹ کے حضرت عثمان کو رسیوں سے باندھ کر میرے عثمان کو نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کلمہ کیوں پڑھا؟ محمد کا دین قبول کیوں کیا؟ تو اللہ نے بھی شرط لگا دی، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر جنت کے اندر میرے نبی کا ساتھ چاہتے ہو، اگر میدان معاشر میں میرے نبی کے حمد کا جھنڈا چاہتے ہو، میدان معاشر میں میرے نبی کے حوض سے پانی پینا چاہتے ہو، میری نبی کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ کے عرش کا سایہ لینا
لینا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان ہو جس طرح حضرت سمیہ کا ایمان تھا، حضرت آسیہ کا ایمان تھا، حضرت بلال کا ایمان تھا، حضرت حبیب بن زید انصاری کا امام تھا، حضرت خباب بن ارت کا امام تھا، حضرت بلال کا ایمان تھا، حضرت عثمان کا ایمان تھا، حضرت طلحہ کا ایمان تھا، عبد الرحمن بن عوف کا ایمان تھا۔ اس طرح کا ایمان ہوگا، ہدایت تب ملے گی، کامیابی تب ملے گی، کامیابی کی راہیں تب کھلیں گی، جنت تب ملے گی، قبر جنت کا باغ تب بنے گی جب صحابہ جیسا ایمان ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔